بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا ثواب بخشنے کا طریقہ، والدین کے لیے ایصال ثواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، والدین کو قرآن کا ثواب کیسے بخشا جائے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر ان والدین کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج ہم مکمل طور پر اہل سنت و جماعت کے مستند حوالہ جات کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ ایصال ثواب کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن پاک کا ثواب کیسے بخشا جاتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، ایصال ثواب کا مفہوم، ایصال ثواب کا معنی۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے کسی نیک عمل کا ثواب کسی زندہ یا مردہ شخص کو پہنچانا۔ یہ اسلام کی ایک معروف اور مستند تعلیم ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ فقہی حیثیت، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ میت کو زندوں کی طرف سے صدقہ، دعا اور حج کا فائدہ پہنچتا ہے۔ المجموع شرح المہذب، علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کو ثواب پہنچانا جائز ہے اور یہ میت کو پہنچتا ہے۔ المغنی جلد 3۔ قرآن پاک کے ایصال ثواب کی دلیل، قرآنی دلائل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ سورہ النجم آیت نمبر 39۔ علماء کرام نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا ہے یہ آیت اصل میں کافروں کے بارے میں ہے اور مسلمان کو دوسرے کی نیکی کا فائدہ مل سکتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث شریف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرتی، کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1388، صحیح مسلم حدیث نمبر 1004۔ قرآن کے ثواب کی خصوصیت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2910، حسن صحیح۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یہ اکثر علماء کا مذہب ہے۔ شرح صحیح مسلم، والدین کے حقوق اور ان کی فضیلت۔ قرآن میں والدین کا مقام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ وفات کے بعد احسان، حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے عہد کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 500۔
5142 صحیح۔ قرآن کا ثواب بخشنے کا صحیح طریقہ۔ پہلا طریقہ، قرآن پڑھ کر ثواب بخشنا۔ نیت کی اہمیت۔ پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ آپ والدین کے لیے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ نیت میں اخلاص ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ وضو کے ساتھ پاکیزگی کی حالت میں قرآن پاک پڑھیں۔ تجوید کی رعایت کریں اور معنی سمجھتے ہوئے پڑھنا افضل ہے۔ دعا، تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم اوصل ثواب ما قرأت الی والدی، اے اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب میرے والدین تک پہنچا دے۔ یا یہ دعا: اللہم اجعل ثواب هذه التلاوة لوالدی واغفر لہما وارحمہما، اے اللہ اس تلاوت کا ثواب میرے والدین کے لیے قرار دے، انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ دوسرا طریقہ، قرآن خوانی کرانا۔ علماء، حفاظ اور قاریوں کو جمع کریں، والدین کی روح کے ایصال ثواب کی نیت سے قرآن پڑھائیں۔ ختم قرآن کی دعا میں والدین کو شامل کریں۔ تیسرا طریقہ، ثواب کے ساتھ دیگر نیک اعمال، صدقہ جاریہ۔ قرآن کی کاپیاں تقسیم کرنا، مسجد میں قرآن رکھوانا، قرآن کی تعلیم کا انتظام کرنا۔ دعا: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ اہم مسائل اور احتیاطات۔ جائز اور ناجائز طریقے۔ جائز، خود قرآن پڑھ کر ثواب بخشنا، دوسروں سے قرآن پڑھوا کر بخشنا، روزانہ کی بنیاد پر معمول بنانا، ختم قرآن کی دعا میں والدین کو شامل کرنا۔ احتیاط طلب، قرآن پڑھنے کے لیے پیسے لینا، علماء میں اختلاف ہے۔ بدعات سے بچنا جو شریعت میں ثابت نہیں، علماء کی رائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخشنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجموع الفتاوی جلد 24۔ عملی نصائح اور تجاویز روزمرہ کا معمول۔ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف، والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے سورۃ الملک، رات کو ہفتہ وار جمعہ کے دن ختم قرآن یا پارہ مکمل کرنا، ماہانہ پورا قرآن ختم کرنا، سالانہ۔ قرآن کے یوم وفات پر، والدین کے یوم وفات پر خصوصی ختم قرآن، دیگر نیک اعمال۔ روزانہ استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ ایصال ثواب شرعی طور پر جائز اور مستحب ہے۔ قرآن کا ثواب والدین کو ضرور پہنچتا ہے۔ صحیح نیت اور طریقے کی اہمیت، مسلسل عمل کی ضرورت۔ آخری دعا: اللہم اغفر لوالدینا وارحمہما وعافہما واعف عنہما واکرم نزلہما ووسع یدخلہما واغسلہما بالماء والثلج والبرد، اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، ان پر رحم فرما، انہیں عافیت دے، انہیں معاف فرما، ان کی مہمان نوازی کو باعزت بنا، ان کے داخلے کو وسیع کر دے اور انہیں پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ یاد رکھیں، والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے قرآن پڑھنا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا سب سے بہترین تحفہ ہے جو آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے۔
اور کمنٹ باکس میں اگر ہو سکے تو اللہ پاک جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔